پڑھو کہ فلاں تو ایسا تھا، وہ تو ایسا تھا، ایسا تھا. ارے جیسا تھا وہ تم سے اچھا تھا، مجھ سے اچھا تھا. جو اس دنیا سے جا رہا ہے ایمان کی حالت میں وہ اچھا ہے، ایمان سلامت لے کے جا رہا ہے، دنیا کا سب سے بڑا خزانہ لے کے جا رہا ہے. تو فرمایا مرنے والے کے بعد برائیاں نہ کرو کہ خلق خدا کی زبان یہ نقارہ خدا بن جاتی ہے. تم منہ سے جو لفظ نکالتے ہو اللہ اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیتا ہے. سرکار موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں. ایک جنازہ وہاں سے گزرا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مرنے والا بڑا برا شخص تھا، ایسا اوسا، اس کی برائیاں بیان کی. سرکار نے فرمایا واجبت. کیا فرمایا؟ واجبت. واجبت کا معنی ہوتا ہے کہ اس پر لازم ہو گئی. کچھ دیر گزری، ایک اور جنازہ وہاں سے گزرا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مرنے والا بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک بندہ تھا، بڑا ملنسار آدمی تھا اور خوش طبیعت تھا. سرکار نے فرمایا واجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی. صحابہ نے تعجب سے سوال کیا، استفسار کیا کریم آقا ایک کی برائی کی گئی آپ نے واجبت فرمایا، دوسرے کی اچھائی بیان کی گئی آپ نے واجبت فرمایا. فرمایا ہاں میں نے بھی سچ فرمایا. فرمایا جس کی تم نے برائی کی تھی میں نے کہا واجبت تو فرمایا اس پر جہنم واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے اچھائی بیان کی میں نے کہا واجبت تو اس پر جنت واجب ہو گئی، لازم ہو گئی. فرمایا تمہاری زبان پہ رب فیصلے کرتا ہے کہ جس آدمی کے تعلقات دنیا کے لوگوں کے ساتھ جیسے تھے اللہ اسی کے مطابق آخرت کا فیصلہ فرما دیتا ہے. تبھی فرمایا کسی کے مرنے کے بعد اس کی برائیاں نہ کرو. ارے برائیاں تو ہم زندہ کی بھی نہیں کر سکتے. برائی کرنا کسی کی پیٹھ پیچھے اس کو غیبت کہا گیا ہے. اور غیبت پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ سگے بھائی کے گوشت کھانے سے بھی زیادہ یہ گمبھیر معاملہ ہے. اور فرمایا کہ غیبت سے گناہ اس طرح نیکیاں انسان کی اس طرح ختم ہو جاتی ہیں جس طرح خشک لکڑی کو اندر سے دیمک خالی کر دیتا ہے. انسان اپنے تئیں بڑی نیکیاں کر رہا ہے، 2 منٹ کسی محفل پہ کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھا تو کسی تیسرے کو چھیڑ لیا کہ وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. اگرچہ وہ برائیاں اس فلاں کے اندر موجود ہیں پھر بھی ہمیں اجازت نہیں ہے اس کی پیٹھ پیچھے وہ بیان کرنے کی. ارے وہ جانے اور اس کا رب جانے، ہمیں کیا، ہم اپنی فکر کریں. تو فرمایا کہ جب اللہ زندہ کی غیبت پسند نہیں کرتا تو مرنے والا کا گلہ کہاں پسند کرتا ہے. ارے تم اپنے بچے کی برائی پسند کرو گے؟ بچے کو ہم نے ہماری مطلب کہ جو اس کی ماں ہے بچے کی اس نے صرف جنا ہے، اس کو بنایا نہیں. وہ ماں نافرمان بچے کا بھی گلہ نہیں سننا چاہتی. تو جس رب نے بندے کو عدم سے وجود بخشا ہے، جس رب نے بندے کو بنایا ہے، وہ رب کہاں اپنے بندے کا گلہ چاہتا ہے؟ ارے نہیں چاہتا. یہ ہم ناقص لوگ ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم جو ایک دوسرے کے گلے شکوے کرتے ہیں میرا رب نہیں برداشت کرتا. تو تبھی ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تم زندہ کا بھی گلہ نہ کرو، اور اگر شخص فوت ہو گیا ہے تو اب گلہ بھی نہیں کرنا بلکہ تعریف کرنی ہے. اور اگر تیرے میرے کہنے سے اس کی بخشش ہو گئی تو بتائیں نقصان کس کا ہوا؟ کسی کا بھی نہیں نا، یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر آج تم کسی کے مرنے کے بعد اس کے لیے تعریفی کلمات کہو، اس کی بخشش ہو جائے تو میرے رب کی رحمت پہ مجھے امید ہے کہ میرے تیرے مرنے کے بعد بھی رب ایسے بندے ضرور بھیجے گا جو ہماری اچھائی بیان کریں گے، ان کے کہنے پر رب ہماری بھی بخشش فرما دے گا. تو اس لیے اپنے لیے اچھا کما کے جاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں نے بیان کی ہے، خطبے میں تلاوت کی ہے، تو اس کا تھوڑا سا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. دامن وقت بہت سکڑتا جا رہا ہے، اتنا گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو طوالت دوں. صرف حصول برکت کے لیے میں اس حدیث کو چونکہ پڑھا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا ترجمہ اور اس کے ساتھ جو تھوڑی سی وضاحت پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جو سرکار کی بارگاہ میں رہتے ہیں، اور پہلے ان کا حافظہ بڑا کمزور تھا. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میں آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتی ہیں، آپ دعا فرمائیں رب میرا حافظہ مضبوط کرے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا صبح اٹھ کے 3 بادام کھایا کرو، 2 سیب کھایا کرو، 1 گلاس دودھ کا پیا کرو، تو یہ جو ہے فلاں نسخہ استعمال کرو دماغ تیز ہو جائے گا، اور فلاں مربع استعمال کرو، فلاں چیز استعمال کرو
نہیں نہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح روحانی طبیب ہیں اس طرح جسمانی طبیب بھی ہیں، اور صحابہ کو جب بھی مشکل آتی پہنچ جاتے در مصطفیٰ پہ۔ اب سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جو تیرے کندھے کے اوپر چادر ہے اس کو اتار اور اس کو نیچے بچھا دے۔ ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں میں نے وہ چادر جو ہے وہ اتاری اور نیچے بچھا دی۔ سرکار نے 2 جو ہے وہ چلو بھرے اور بھر کے میری چادر میں ڈالے۔ بظاہر ان چلو میں کچھ نہیں تھا، لیکن 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سرکار نے وہ چلو ڈالے، فرمایا اے ابو ہریرہ اس کو لپیٹ لے، وضمی صدرک، اور اس کو اپنے سینے سے لگا لے۔ ابو ہریرہ نے اس چادر کو لپیٹا، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کچھ ڈالا تو ہے نہیں، نظر تو کچھ نہیں آیا، لیکن جانتے تھے سرکار کی مٹھی خالی نہیں ہے، دونوں جہاں کے خزانے اس میں موجود ہیں۔ چادر کو لپیٹ کے سینے سے لگایا۔ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے کہ چادر سینے سے پہلے لگی یا رب نے پہلے حافظہ مضبوط فرمایا ہے۔ تو پھر اتنا حدیثیں یاد ہوئیں کہ اتنا احادیث کا خزانہ کسی اور صحابی سے نہیں ملا جتنا ابو ہریرہ سے ملا ہے۔ اور سادات کرام کا کیسا ادب کرتے تھے۔ حضرت امام حسن کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے ہیں، ایک مقام پہ وہ انہوں نے جوتے اتارے، ابو ہریرہ نے فوراً وہ جوتے اٹھا کے اپنے بغل کے اندر چھپا لیے، پھر اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کیے، صاف کر کے پھر آگے جوڑ کے رکھ دیے۔ صحابہ کو اہل بیت کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ تو میں ان کی سیرت کی طرف جاؤں تو بہت سارا وقت نکل جائے گا، ان سے مروی اس حدیث کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم صحابہ کی جماعت سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھی، اور ہم ایسے بیٹھے تھے جیسے 14ویں رات کے ارد گرد ستاروں نے جھرمٹ بنایا ہو۔ سرکار موجود ہیں، سرکار نے فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، اے صحابہ مجھ مصطفیٰ کے پاس کچھ قیمتی کلمات ہیں، قیمتی موتی ہیں، لیکن دوں گا اسی کو فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، جو ان کلمات پہ خود بھی عمل کرے اور ان لوگوں تک پہنچائے جو میری ان باتوں پر عمل کریں گے۔ توجہ ہے، درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم علیہ۔ تو فرمایا کہ میرا یہ پیغام میرے ان امتیوں تک پہنچائے جو خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دلائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ صحابہ سارے خاموش تھے، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، قلت وانا یا رسول اللہ، اے کریم آقا وہ کلمات مجھے عطا فرمائیے، میں ان پر خود بھی عمل کروں گا اور آپ کے امتیوں تک بھی پہنچاؤں گا، رب کی رحمت پہ امید ہے وہ بھی عمل کریں گے۔ تو وہ بات پہنچتے آج مظفر گڑھ کی دھرتی تک بھی پہنچی ہے۔ میرے کریم آقا کے سچے موتی آج اس محفل کے اندر بھی بیان ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سرکار سے جب میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے وہ کلمات عطا کیجئے، فَأَخَذَ بِيَدِي وَعَدَّ خَمْسًا، سرکار نے پھر مجھے بلایا، اپنے قریب بٹھایا، میرا ہاتھ پکڑا اور پیار سے مجھے 5 کلمات گن کے سنائے۔ ارے یہ تربیت ہو رہی ہے، اور یہ تربیت صرف صحابہ کی نہیں، قیامت تک کے والدین کی بھی تربیت ہو رہی ہے، قیامت تک کے اساتذہ اور ٹیچرز کی بھی تربیت ہو رہی ہے کہ تم نے اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے، کسی کو سکھانی ہے، کسی کی تربیت کرنی ہے تو پھر تربیت ڈنڈے کے ساتھ نہیں ہوتی، تو پھر تربیت گالی گلوچ دینے کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اگر بچے کو کوئی بات سمجھانی ہے تو پہلے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اس کو گودی میں بٹھاؤ، اس سے پیار کرو، پھر اسے کہو کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ ہم نے بچوں کو سمجھایا ہوتا نہیں ہے، اور بچپن کے اندر ان کو کوئی ان کی تربیت نہیں کی ہوتی، بڑے ہو کے کوئی ڈکیٹ بنتا ہے، کسی نے کسی کی مرغی چوری کر لی، کسی نے مرغی کا انڈا چوری کر لیا، کوئی ایسے بڑی چوری میں پکڑا گیا، اب وہ بڑا بدماش بننے کی طرف اس کا سفر جو ہے وہ جاری ہے۔ اب اگر وہ پکڑا گیا